عرفان حیدر اور آج کا میرا موضوع ہے کہ ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس اپنے پروفیشنل کریئر کا سلیکشن کیسے کرتے ہیں اور ان کو کیسے کرنا چاہیے. یہ دو ایشوز ہیں. اس کے اندر تھوڑی بہت میں ہسٹری بتاؤں گا. میرا جو تجربہ رہا ہے اس کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کا جو سلیکشن آف کریئر ہے وہ اکثر اتفاقیہ ہوتا ہے اور ان کے ذہن میں جو خیالات ہوتے ہیں جس وقت وہ سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں وہ اکثر مسکنسیپشنز کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. یہ ڈسکشن فیس بک پر کچھ عرصے ہو رہا تھا تو ہمارے ایک ٹیچر ہیں IBA میں، انہوں نے مجھے پہلا مینجمنٹ کا کورس پڑھایا تھا، فیصل رحمۃ اللہ صاحب. تو وہ بتانے لگے کہ انہوں نے اپنے جب سلیکٹ کر رہے تھے سبجیکٹس کے کامرس لینا ہے، میڈیکل لینا ہے یا انجینئرنگ لینا ہے، کیا لینا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے میڈیکل پروفیشن صرف اس لیے نہیں لیا کیونکہ سینئرز جو تھے وہ جونیئرز کو، سینئرز کی لیبز وغیرہ اوپر ہوتی تھیں، جونیئرز نیچے تھے، تو سینئرز بچوں کو نیچے آ کے کوئی آتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں دکھا کر ڈرایا کرتے تھے. اور پھر انہوں نے کہیں جب بچپنے میں دیکھا کہ فراگز اور کاکروچز کا ڈائسیکشن ہو رہا ہے اور غالباً جن لوگوں نے دکھایا ہوگا انہوں نے ڈرایا بھی ہوگا، تو اس سے ایک بچوں کے دل کے اندر ایک ڈر، خوف یا ایبہورنس بیٹھ گئی. اچھا، دوسرا واقعہ انہوں نے یہ بتایا کہ جو کامرس کے لوگ تھے ان کے لیے لازمی تھا کہ وہ ٹائپنگ کریں. تو اب ٹائپنگ اس زمانے میں انتہائی ٹیڈیس، انہوں نے کوشش کی ہوگی ٹائپنگ کرنے کی، تو وہ ٹائپنگ جو تھی وہ ذرا ایک مشکل سمجھا جاتا تھا کیونکہ اگر کوئی پراپر گائیڈنس نہ کرے تو وہ ٹائپنگ بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو انہوں نے اس کو ایسوسیٹ کر لیا کہ میں کامرس اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ ٹائپنگ کرنی پڑتی ہے، اور میڈیسن اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ فراگز اور کاکروچز کا ڈائسیکشن کرنا ہے. اسی طرح کا کچھ واقعات میرے ساتھ بھی آئے. بچپن کے اندر ہماری بڑی بہن تھی، ان کا میٹرک یا انٹر کا بائیولوجی کے لیے میری سسٹر کی لیبز کے لیے، بائیولوجی کی لیبز کے لیے جرنل بنانا تھا، اور اس جرنل کے اندر ڈائجسٹو سسٹم ہو گیا، نروس سسٹم ہو گیا، سرکولیٹری سسٹم ہو گیا، اس کے لیے تصویر بنانی ہوتی تھی. اور وہ میرے خیال میں 5ویں 6ٹھی کے اندر ہوں گا، ہمارے کوئی ڈرائنگ کی پریکٹس بھی نہیں تھی، نہ کسی نے کروائی تھی. تو مجھے وہ کام دیا گیا، تو وہ میں نے جو ڈرائنگ بنائی وہ غالباً اتنی اچھی نہیں تھی، اور ظاہری بات ہے شاید کسی نے مذاق بھی اڑایا ہوگا میری ڈرائنگ بنانے کا. تو میرے دل میں یہ بیٹھ گیا کہ مجھے ڈرائنگ کرنی نہیں آتی، اور میرے ذہن میں یہ تاثر ہو گیا کہ اگر میڈیکل لیا اور بائیولوجی کریں گے تو اس کے لیے ڈرائنگ بنانی بڑی ضروری ہے. تو وہ جو فری ہینڈ ڈرائنگ ہے وہ میرے سے اتنی اچھی اس زمانے میں نہیں ہوتی، خیر ابھی بھی بہت اچھی نہیں ہوتی، لیکن جو اس لیے نہیں ہوتی کہ میں نے کبھی سیکھا ہی نہیں، کسی نے ہمیں سکھایا ہی نہیں. تو یہ تعین کرنا کہ میڈیکل کا پروفیشن جو ہے وہ اس کا تعلق اس ڈرائنگ سے ہے، یہ ہمارے ذہن میں کہیں بیٹھ گیا تھا. ہاں، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے اپنی بہن کو فراگز کا ڈائسیکشن کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ کہیں واش روم کے اندر کر رہے تھے، ہم نے چھپا کے، ہمیں داخل نہیں ہونے دیتے، ہم نے چھپ کر روشن دان سے دیکھا کہ وہ کیسے، اور بہت غور سے دیکھا چھپ کے. تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ ڈیٹول کے پانی کے اندر سے ڈال کر وہ فراگ کو بے ہوش کیا گیا، پھر اس کو تختے کے اوپر لٹایا گیا، پھر اس کے اوپر وہ پنز لگائی، اس کے ہاتھوں کو اوپر لگائی گئیں، پھر کس طرح سے اس کے اندر کٹ لگایا گیا، پھر اس کو کھولا گیا، اور پھر اس کے اندر کے جو چیزیں ہیں کس طرح سے دیکھی گئیں. تو وہ ہمارے ذہن پہ نقش ہو گئی. میں تھا، میرے ساتھ ایک میرا دوست تھا ضیاء، ہم یہی کلاس 5 6 کے ہوں گے، 7 کے ہوں گے. تو جناب یہ اسلام آباد کا زمانہ ہے، 70s کا زمانہ ہے، اور اس آٹم کے زمانے کے اندر تو وہاں بہت یہ فراگز وغیرہ سردیوں کے آغاز میں، بارشوں کے زمانے میں نکلا کرتے تھے. تو ہم جا کے وہ
جو مینڈک تھے وہ پکڑا کرتے تھے، اور پیچھے سے اسٹریم بھی جا رہی تھی تو کوئی کمی نہیں تھی، تو ان کو پکڑا کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے بڑا ایڈونچر بھی ہوتا تھا۔ پھر ہم اپنے والد صاحب کا ہم نے شیونگ کا بلیڈ لے لیا اور ان کے بہن کے ڈائسیکشن باکس سے 1-2 اوزار نکال لیے، اور وہ 2-4 اوزار اور وہ لے کر اور 2 بلیڈ لے کر، ایک بلیڈ میرا دوست لے آیا، اور جناب ہم ٹھکا ٹھک کو پتہ نہیں کتنے 25-30 بیچارے فراگس کا یہ کیا۔ لیکن اس کے باوجود یعنی کہ میرا جو سچویشن تھی صرف اس وجہ سے میرے ذہن میں بیٹھ گیا تھا چونکہ میں ڈرائنگ نہیں کر سکتا تو وہ تھا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں 6th-7th کلاس میں ہمارے بہت ہی ایک زبردست ٹیچر آئے، مسٹر احمد۔ وہ اسکاؤٹنگ کے اندر بھی ارینج کیا کرتے تھے، جمبوری وغیرہ میں بچوں کو لے کر جاتے تھے۔ وہ ہمارے ٹیکنیکل ڈرائنگ کے ٹیچر تھے۔ انہوں نے جس انداز میں ہمیں ٹیکنیکل ڈرائنگ سکھائی تو میرا ہاتھ بہت صاف ہو گیا اور بڑی خوبصورت میں کرتا تھا صفائی کے ساتھ۔ بعد میں مسٹر مختار آئے ہمارا ٹیکنیکل ڈرائنگ پڑھانے، آخری 10th کلاس میں، لیکن وہ ہمارا بیسک کر لیے تھے، اور میری اتنی صاف ہو گئی تھی وہ ٹیکنیکل ڈرائنگ کہ آئی گاٹ 100 آؤٹ آف 100 ان میٹرک سرگودا بورڈ ٹیکنیکل ڈرائنگ۔ تو اس کی بنیاد کے اوپر چونکہ میری ٹیکنیکل ڈرائنگ اچھی تھی تو ہم نے انجینئرنگ لے لیا، مطلب ڈیسیجن کرائٹیریا کیا تھا؟ ٹیکنیکل ڈرائنگ۔ اسی طرح کے بہت سارے اور مسکنسیپشنز ہوتے ہیں۔ مثال تو 8ویں کلاس کے اندر ہم تھے تو لوگوں نے کہا بھائی وہ امتحان دے دو، حسن عبدال کیڈٹ کالج کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ تو وہاں کی میں نے کہانیاں سنی ہوئی تھیں کہ بچے جب جاتے ہیں تو ان کی اس طرح سے سینئر آ کے ریگنگ کراتے ہیں، تو ڈر کے مارے ہوا خراب تھی۔ لیکن اس کی تیاری تو میں نے خوب کی، لیکن آخری دن جو امتحان والے دن تھے شاید ہم نے فلی پرفارم نہیں کیا، یا وہ انیشل سٹیج تھا تو وہ سلیکشن نہیں ہوا۔ تو جناب اگر وہ سلیکشن ہو جاتا تو ہمارا کوئی اور کریئر ہو جاتا۔ تو یہ انتہائی اتفاقیہ بات ہے جس کو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں سے ان کے کیریئر کا تعین ہم چاہتے ہیں کہ 8ویں کلاس میں ہو جائے کہ فلاں سبجیکٹ لے لیے تو اب آگے وہ والے سبجیکٹس نہیں لے سکتے، اور اگر میٹرک میں یہ لے لیا تو اب آپ باؤنڈ ہو گئے ہیں کہ آپ انٹر میں یہ لیں گے، اور اگر انٹر میں یہ لے لیا تو آپ باؤنڈ ہو گئے ہیں کہ آپ انجینئرنگ اور فلاں سبجیکٹس نہیں لیتے۔ بھائی امریکہ وغیرہ میں ہم امریکہ وغیرہ کی ہر چیز فالو کرتے ہیں، نہیں فالو کرتے تو ان کی جو فلیکسیبلٹی ہے سلیکشن آف اور چوائس آف سبجیکٹس کی وہ نہیں کرتے۔ وہاں پہ کسی بھی ڈسپلن سے آپ کسی اور ڈسپلن میں جا سکتے ہیں، جو اس کے نیسیسری پری ریکوزٹ کورسز ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ فلیکسیبلٹی ہمیں دی نہیں جاتی ہے، ہمیں 7ویں 8ویں کلاس سے لگا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ پری انجینئرنگ ہو گیا، یہ پری فلاں ہو گیا، یہ پری فلاں ہو گیا، اور وہ پری فلاں جو ہے اب اس کے بعد میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر تو یہ صلاحیت ہے، میرے اندر تو یہ شوق ہے، لیکن اب آپ کی راہیں مسدود ہو گئیں۔ تو جناب وہ انجینئرنگ والے جو ہے نا ٹیکنیکل ڈرائنگ والے کو وہ ٹیکنالوجی والوں کو لینا نہیں چاہتے، اور ٹیکنالوجی والے جو ہیں وہ فلاں کو لینا نہیں چاہتے، اور وہ جو میڈیکل والے ہیں ان کو فلاں چیز ہے۔ بھائی آپ یونیورسٹی ہیں امریکہ کے اندر، آپ کسی بھی ڈسپلن سے کہیں بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہے وہ آپ کو پوری کرنی پڑیں گی۔ وہ کتنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں؟ 2-4 سبجیکٹس ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ نہیں، آپ کو پورا انٹرویو اس طرح سے کرنا پڑے گا۔ یہ پاکستان کے اندر وہ جبر بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ ایک کام کرنے کے بعد دوسرا نہیں کر سکتے، آپ ایک فیلڈ کے بعد دوسری فیلڈ تلاش نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے بچوں کے اندر جو چھپا ہوا جوہر ہے وہ سامنے نہیں نکل پاتا۔ اب اس کے علاوہ جو ایک بات آتی ہے، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بچے اس وجہ سے اکثر میں نے کچھ جاننے والے تھے ان سے پوچھا کہ آپ نے فلاں جگہ پہ کیوں نہیں لیا تھا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو جو یونیورسٹی ہے یا وہ انسٹیٹیوٹ ہے وہ تو میرے گھر سے جو ہے نا وہ 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ یا 40 کلومیٹر کا، یعنی کہ آپ اپنی زندگی کا ڈیسیجن اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ آج جانے میں وقت جو ہے 1-1.5 گھنٹے کا لگے گا۔ امریکہ کے اندر اگر آپ ہوتے تو آپ یہاں ہوتے ہیں، آپ کے بچے وہاں پڑھ رہے ہوتے 200 میل دور، 2000 میل دور، تو وہاں پڑھ لیتے ہیں۔
لیکن یہاں کے اوپر جو ہے نا اپنے گھر سے نکل کر وہ نکڑ والے جو کونے تک جانا ہے نا، وہ بس یہی کرنا ہے۔ اور اس کے اندر والدین کا بھی قصور ہے۔ والدین بچوں کو بچہ بنا کے رکھا ہوا ہے، چونکہ جب کوئی یونیورسٹی کے اندر آتا ہے تو وہ بچہ نہیں ہوتا، وہ بڑا ہو گیا ہوتا ہے، جوان ہو گیا ہوتا ہے۔ ایسے موقع میں اس کے اندر کانفیڈنس ہونی چاہیے، اس میں ہمت ہونی چاہیے، لوگ چیزوں کو نیگوشیٹ کرنا آنا چاہیے، خطروں سے باہر نکلنا آنا چاہیے۔ وہ نہیں ہے ان کو بچہ بنا کے رکھا ہوتا ہے 25 سال تک، تو ڈسٹینس فرام ہوم۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے پیئر پریشر۔ وہ جی میرے دوستوں کا ایک گروپ ہے، وہ 5 دوست ہیں، وہ پچھلے 5 سال سے میرے ساتھ ہیں، میں فلاں اسکول میں، میری ان کی عادت ہو گئی ہے، تو جی وہ تو وہاں جا رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ وہاں جاؤں گا۔ ارے بھائی، خدا کے لیے زندگی کے اندر ہم لوگوں کی جو بچے ہوتے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے خیالات تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، ہم خود تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں اس وقت جو ہوں وہ نہیں ہوں جو 1 سال پہلے تھا، اور میں وہ نہیں ہوں گا جو 1 سال بعد ہوں گا، کیونکہ اس کے اندر میری زندگی میں نئے نئے تجربات ہو رہے ہیں، اور میرے تجربات میرے دوستوں سے مختلف ہو سکتے ہیں، اور ان کی راستے پھر جدا ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن اس بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنا کہ میرا دوست وہ لے رہا ہے تو مجھے اسی کے ساتھ جانا ہے، یہ شکایت مجھے اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی، وہ کچھ، اور میری جب اورینٹیشن پروگرامز ہوتے ہیں تو ہمیشہ جب نئے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، میں ان سے جب تقریر کر رہا ہوتا ہوں تو ان کو یہ میں کہتا ہوں کہ خدا را یہ کام کبھی نہیں کیجیے گا کہ پہلے سیمیسٹر میں جو آپ نے 6 اسٹوڈنٹس کا گروپ بنایا ہے وہی دوست ہیں، سارے کورسز آپ انہی کے ساتھ لے رہے ہیں، دوسرے سیمیسٹر میں بھی، تیسرے میں بھی، چوتھے میں بھی، 8ویں سیمیسٹر تک آپ وہی 6 کا گروپ چل رہا ہے اور آپ یونیورسٹی کر کے چلے گئے۔ اس کے اندر آپ نے کبھی یہ ایکسپیرینس نہیں کیا کہ لوگ، کیونکہ یونیورسٹی جو ہوتی ہے وہاں پہ مختلف بیک گراؤنڈ سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، مختلف ڈیموگرافک سے آ رہے ہوتے ہیں، مختلف شہروں سے آ رہے ہوتے ہیں، مختلف لیولز کے ہوتے ہیں، کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی مڈل کلاس ہوتا ہے، کوئی گاڑی والا ہوتا ہے، کوئی بغیر گاڑی کے والا بھی ہوتا ہے، کوئی دیہات سے آتا ہے، کوئی شہر سے آتا ہے، کوئی کسی اور پروونس سے آ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ڈیورسٹی ہے یہ یونیورسٹی کی اصل جان ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں وہ اس لیے فلاں جگہ نہیں جا رہے یا اس پروگرام میں حصہ نہیں لے رہے کہ وہاں کے بچے جو ہیں وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ویئرڈ ہیں۔ ویئرڈ کیا ہے؟ وہ کسی اور ڈیموگرافک سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جو کمفرٹ زون ہے ٹو ہینگ آؤٹ with the people that I am accustomed to hanging out with, that is also one of the stopping features from selecting the career that you are really interested in. اب اس کے اندر جب ہم آگے جاتے ہیں تو ایک لفظ سننے کو ملتا ہے کہ بھائی میرا اس چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ ٹھیک، دیکھیں انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ انٹرسٹ جو ہوتا ہے کلٹیویٹ کرنا پڑتا ہے۔ انٹرسٹ ہوتا نہیں ہے، انٹرسٹ کلٹیویٹ ہوتا ہے، انٹرسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، ٹیسٹ ہوتا نہیں ہے۔ ٹھیک، وہ ماحول ہوتا ہے، وہ جگہ ہوتی ہے، وہ آپ کا بھوک کا عالم ہوتا ہے جس کے اندر آپ ٹیسٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ دوست ہوتے ہیں، وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر بیٹھ کے آپ ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ پہلے ہی ہمت کے اندر نہاری کا مزہ یا پائے کا مزہ آپ کو نہیں آ سکتا، یا کوئی ایکزوٹک سوشی یا اس کا مزہ نہیں آ سکتا، یا کلیمز کھانے ہیں جس میں زندہ ہیں اس کا مزہ نہیں آ سکتا۔ اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، انٹرسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ جو انٹرسٹ کے ساتھ ورڈ ہے وہ ڈیولپ کا، انٹرسٹ ہوتا نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ ہیو انٹرسٹ، آئی کین ڈیولپ انٹرسٹ۔ اور انٹرسٹ کہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ کو اس فیلڈ کی سمجھ پیدا ہونی شروع ہو جائے۔ ایز یو گرو ڈیپر اینڈ ڈیپر دی فیلڈ اسٹارٹس اوپننگ اٹس سیلف ان فرنٹ آف یو، اسٹارٹس ریویلنگ اٹس مسٹریز ٹو یو۔ اور یہ جب انٹرسٹ اور مسٹریز ریویل کرنے شروع کرتی ہیں، دیٹ از دا ٹائم وین یو گیٹ ہوکڈ آن ان ٹو دیٹ پرٹیکولر فیلڈ۔ تو
اکثر دفعہ جو پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس انڈرسٹینڈنگ کے لیول پر پہنچے ہی نہیں ہوتے، اس سے پہلے ہی ہمت ہار کے دوڑ لگا دی ہوتی ہے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، نہیں مجھے تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تو اب میں محنت ہی نہیں کروں گا، جب میں محنت ہی نہیں کروں گا تو میں کبھی اس کا مزہ لے بھی نہیں سکوں گا۔ اچھا، ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ جو انیشل ہمارا ایکسپوجر ہوتا ہے، آپ کسی بھی پروگرام کے اندر جائیں، جو پہلے سیمیسٹر کے کورسز ہوتے ہیں وہ آپ کو قطعاً یہ نہیں بتائیں گے کہ اس فیلڈ میں پروفیشنل یا ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے بعد آپ یہ کام کر رہے ہوں گے۔ آپ کو انجینئرنگ کا کوئی بھی سبجیکٹ لے لیں، آپ سول انجینئرنگ لے لیں، میکینیکل انجینئر، جو پہلے سیمیسٹر میں پڑھ رہے ہیں وہ بیسک ہے، فاؤنڈیشن ہے، لیکن وہ کبھی آپ شاید استعمال نہیں کر رہے ہوں گے۔ وہ آپ کے مینٹل مسلز کو مضبوط کرنے کے لیے والے کورسز ہوتے ہیں، وہ آپ کے اندر کچھ اسکلز انسٹل کرنے کے لیے وہ کورس ہوتے ہیں، وہ بیسک گراؤنڈ ورک ہوتا ہے۔ دیٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو وڈ آل بی ڈوئنگ ونس یو ہیو بیکم اے پروفیشنل ان دیٹ پرٹیکولر فیلڈ۔ تو جو ہمارا اکثر تعین ہوتا ہے وہ ہم نے کوئی ڈاکومنٹری دیکھ لی یا ہم نے کوئی وہ دیکھ لیا اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم تعین کر لیتے ہیں۔ پھر ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ سے کسی اور فیلڈ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے۔ تو انسان جو ہے اپنے شوق سے اپنے لیے راستہ بناتا ہے۔ یہ جو اوپننس آف مائنڈ ہے یہ بھی بہت ہے، نہیں میں نے تو ابھی یہی فیلڈ تلاش کر لی ہے۔ تو میری زندگی کے اندر میرا ایک دوست ہے جو میرے ساتھ جس نے انجینئرنگ بھی کی اور پھر بعد میں MBA بھی کیا، حسین اصفر صاحب۔ تو ایک دفعہ میں لائبریری میں گیا، ہمارا یہ کام تھا کہ ہم جب برٹش کاؤنسل لائبریری جاتے تھے تو وہاں چونکہ ہم الیکٹرانک انجینئرنگ میں تھے تو ہم جا کر سیدھے اس سیکشن میں جاتے تھے 621.3 ڈیویز ڈیسیمل کلاسیفیکیشن میں، جہاں پہ الیکٹریکل انجینئرنگ کی بکس ہوتی تھی، 2-4 شیلف ہوتے تو اس میں سے کوئی کتاب لے کر بیٹھ جاتے تھے۔ یا میرا شوق تھا، میں لٹریچر میں چلا جاتا تھا، وہاں پہ میں مسٹریز اور شرلاک ہومز اور دوسری اس قسم کی کلاسکس ہارڈی وغیرہ کی ہم کتابیں دیکھ رہے ہوتے تھے، فکشن۔ لیکن تو اس کو میں نے دیکھا کہ وہ جا کے اس سیکشن میں جاتا ہے جہاں پہ بڑے سائز کی تصویروں والی فیلڈ، اس میں ماسکیٹوز کی تصویریں، جانوروں کی تصویریں، فلمز کے اوپر جو بکس ہوتی تھیں، یا دوسری، یہ انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، براؤزنگ ہم کر رہے ہوتے تھے مختلف نالج والی۔ تو اس کے ساتھ جب میں چند دفعہ گیا اور میں نے بھی اس طرح کی کتابیں لیں تو میری انٹرسٹ کا جو وسٹا ہے، جو میرا ایکسپینس ہے، جو میری ویو ہے، وہ پھر بہت ایکسٹینڈ ہوا۔ اینڈ تھینک یو حسین اصفر فار کلٹیویٹنگ دیٹ اینڈ مینی ادر انٹرسٹ۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کے سامنے جو ایک اور کریئر کے اندر سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تو اس میں نہیں ہے، اس میں اسکوپ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اسکوپ پہلے اسٹیپ میں چاہیے۔ پہلے اسٹیپ میں آپ کو اسکوپ کہیں نہیں ملے گا۔ دیر از آلویز اے روم ایٹ دا ٹاپ۔ یہ ہمارے عزیز دوست ابو الخیر مسرور صاحب نے یہ ایڈوائس ہمارے چھوٹے بھائی کو دی تھی کہ آپ کوئی بھی فیلڈ لے لیں، اگر آپ اس فیلڈ کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کر لیں گے دین یو ول ہیو اے اسکوپ۔ آؤٹ لائرز کے اندر یہ بتایا تھا کہ 10,000 آورز رول، یعنی کہ آپ کو زندگی کے اندر کم از کم 5-6 سال کے اندر 10,000 گھنٹے جب آپ کسی فیلڈ میں گزاریں گے تو اس کے بعد اس فیلڈ کے اسرار و رموز آپ کو سمجھ آنے لگیں گے، اور جب اسرار و رموز سمجھ آنے لگیں گے تو دین یو ول بی ایبل ٹو کریٹ نیو اپرچونٹیز، آئیڈینٹیفائی نیو وسٹاز اینڈ ہیلپ ویئر ایور یو آر، یعنی کہ آپ کس آرگنائزیشن میں they will be able to see your value and how you can contribute to the development of that particular work that they are doing۔ تو یہ جو 10,000 آور رول ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو اسکوپ
اس چیز سے نہیں ملے گا کہ آپ نے کون سی فیلڈ لی ہے، اس چیز سے ملے گا جس کے اندر آپ نے اپنا ٹائم گزارا ہے، تیل لگایا ہے، مڈ نائٹ آئل جلایا ہے، اس سے آپ کو اسکوپ ملے گا۔ تو کریئر جو ہے، اینڈ یو کین آلویز چینج دا کریئر، دیر از نو پرابلم، کیونکہ جب آپ کسی فیلڈ میں گھس جاتے ہیں تو ایک تو ہر فیلڈ کا تعلق دوسری فیلڈ سے ہوتا ہے، یہ بات یاد ذہن میں رہے، یعنی کہ آپ کوئی بھی فیلڈ اٹھا لیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کے اندر دوسری فیلڈز کس طرح ضم ہو رہی ہیں۔ یہ جو فیلڈز کا تعلق ہے، یہ تو لوگوں نے جو ایجوکیشن دینے والے ہیں انہوں نے اپنی کنوینئنس کے لیے بنائے۔ نیچرل لائف کے اندر ہر فیلڈ کا تعلق ہر فیلڈ سے ہوتا ہے، اور یہ تھوڑی سی سوچ سے یہ آپ کو سمجھ آ سکتا ہے۔ تو قصہ مختصر، آپ اپنا کریئر کیسے چوز کریں؟ آپ سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کریں۔ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو کوئی کریئر لینا ہے تو آپ اس کریئر کے ایکسپرٹ، ایسے ایکسپرٹ سے جس کو اپنی فیلڈ سے محبت ہے، اس کے ساتھ وقت تھوڑا سا لگائیں۔ یعنی کہ اگر آپ کو 10-12 فیلڈز آپ کے سامنے ہیں تو آپ جا کے وقت گزاریں ان کے ساتھ۔ آپ کسی نہ کسی آدمی کے ریفرنس سے کسی کے پاس جا سکتے ہیں، جیسے ایک دن جیو کے ساتھ ہوتا ہے، اس طرح سے آپ ایک دن جا کے کسی آرکیٹیکٹس کے ساتھ گزار لیں، کسی سول انجینئر کے ساتھ گزار لیں۔ اب ایسے لوگوں سے کیسے ملا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ کانٹیکٹ کریں، اور وہ آپ کو مدد کریں گے کسی نہ کسی کے ساتھ۔ تھوڑے عرصے کے لیے آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک دن کی جو محنت ہے وہ اٹ مے ناٹ ریویل، دیٹ پرسن مے بی ورکنگ آن اے ویری ٹائنی تھنگ۔ تو یو مے ہیو ٹو گو تھرو ویریس ویڈیوز، یو مے ہیو ٹو گو تھرو ویریس ڈاکیومنٹریز اور موویز آپ دیکھیں، تو یو ول فائنڈ آؤٹ کہ ہاؤ things are there، ٹھیک ہے؟ تو it requires research like everything in life۔ اور don't worry، آپ وقت ضائع نہیں کریں گے، بھائی مجھے وہی ملے گا تو میں آگے بڑھوں گا، نہیں۔ اس وقت جو چیز مل رہی ہے، جو آپ کو فیلڈ مل رہی ہے، اس میں گھس جائیے، اور پھر دیکھیے اس فیلڈ سے آپ کو دوسرے راستے ملتے ہیں، اور پھر درمیان میں اگر آپ کو سوئچ کرنا پڑے تو بی ریڈی ٹو سوئچ۔ جتنے زیادہ آپ شروع میں ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں جو ایٹ دی انڈر گریجویٹ لیول، اتنے بہتر ہے، اور اس کے اندر جتنے ٹیڈیس سبجیکٹس لیں گے وہ آپ کی زندگی میں بعد میں زیادہ فائدے دیں گے۔ یو کین آلویز سوئچ یور فیلڈ ایٹ دی ماسٹرز لیول، اور ایٹ دیٹ پوائنٹ جو ہارڈ ورک آپ نے انڈر گریجویٹ میں کیا ہوا ہے وہ بہت بڑا ایسٹ ہوگا، اور وہ کس طرح سے ایسٹ ہوگا وہ شاید میں کسی اور وقت اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں گا، اس کا بھی کافی وقت ہو گیا ہے۔ شکریہ بہت بہت۔